کرنا چاہتے ہو ہم سے پوچھو، ہم ہر چیز کے علم رکھنے والے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مامون نے ایک مناظرہ رکھا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مامون نے ایک مناظرے کا اہتمام کیا، مختلف ادیان سے لوگوں کو بلایا، علماء کو بلایا امام رضا کے ساتھ مناظرہ کروانے کے لیے۔ جب مامون کا نمائندہ امام کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا کہ آقا مامون چاہتا ہے کہ مختلف ادیان کے علماء کے ساتھ آپ کا مناظرہ کیا جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ خود تشریف لانا چاہیں تو تشریف لائیے، ورنہ اگر آپ تشریف لانا نہیں چاہتے تو ہمیں اجازت دے تو ہم آ جائیں آپ کی بارگاہ میں۔ امام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ کل اگر اللہ نے چاہا تو کل میں خود ہی آ جاؤں گا۔ تو چلا جاتا ہے۔ نوفلی یہ روایت کرنے والا روایت کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جیسے وہ چلا گیا تو امام علیہ السلام نے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا کہ نوفلی تم جانتے ہو، تم عراقی ہو، عراقی نقطہ سنج ہوتے ہیں، بتاؤ کہ مامون نے یہ مناظرہ کیوں کروایا ہے؟ نوفلی نے عرض کیا کہ آقا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مامون مناظرہ اس لیے کروا رہا ہے تاکہ آپ کی علمی حیثیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، آپ کی علمی حیثیت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ لیکن کہتا ہے کہ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ لیکن اس کی نیت پر مجھے شک ہے، ظاہری طور پر یہی ہے لیکن اس کی نیت پر مجھے شک ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ تم گھبراتے کس چیز سے ہو؟ عرض کرتا ہے کہ مولا میں گھبراتا اس چیز سے ہوں کہ یہ جو لوگ آئیں گے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے، مختلف ادیان کے لوگ، عالم، میں گھبراتا اس لیے ہوں کہ یہ لوگ تعصب رکھتے ہیں، ضد کرتے ہیں، جب گفتگو کی جاتی ہے، جب دلیل پیش کی جاتی ہے کسی بات پر، کسی موضوع کا استدلال کیا جاتا ہے تو یہ ضد کرتے ہیں، بات کو نہیں مانتے، لہذا دلیل پیش کرنے والا اپنی دلیلیں پیش کر کر کے تھک جاتا ہے، اس کو عاجز کر دیتے ہیں۔ لہذا میں گھبراتا ہوں اس چیز سے کہ آپ کی باتیں وہ نہیں مانیں گے۔ تو نوفلی کہتا ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نوفلی کہتا ہے کہ مولا نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرمانے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ کل میں ایسی دلیلیں پیش کروں گا، اس طرح سے استدلال کروں گا کہ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ میری دلیلوں کو رد کر سکیں۔ اس کے بعد نوفلی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے نوفلی سنو، جب کل دن چڑھے گا اور جب مناظرہ ہوگا، جب میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، جب انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، جب زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں ہوگا، اور جس مقصد کے لیے مامون نے مناظرہ کیا ہے اس وقت اس کو پشیمانی ہوگی کہ میں نے یہ مناظرہ کیوں کروایا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس لیے کہ امام کا علم اللہ کے علم سے متصل ہوتا ہے، اللہ نے علم لدنی ان کو عطا فرمایا ہوتا ہے، لہذا امام کسی بھی وقت، کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی سوال کے مقابلے میں عاجز نہیں آ سکتے۔ امام جس چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں فوراً ان کی زبان پر اس کا علم آ جاتا ہے، فوراً اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ لہذا کسی نے کہا کہ میں نے کبھی بھی امام رضا کو مناظرہ کرتے ہوئے خاموش ہوتے نہیں دیکھا، جیسے ہی بھی استدلال کرنے والے نے سوال کیا فوراً امام کا جواب اس کے سامنے پیش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ امام کبھی سوچتا نہیں ہے۔ امام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ سوچتے نہیں ہیں، ہم لوگ تو سوچتے ہیں، کبھی کبھی غور و فکر کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں سوچتا کہ جس طرح سے یہ ہتھیلی تمہارے ہاتھ کے سامنے ہے، پوری کائنات ہمارے ہاتھ کے سامنے ہے، ہر چیز کا علم ہے، لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ذاکروں سے پہلے پڑھوں پھر بھی ٹائم کم ملتا ہے، ذاکروں کے بعد پڑھوں پھر بھی ٹائم کا خیال کرنا پڑتا ہے، تو لہذا میں چند اشعار میلاد کے حوالے سے تو نہیں عرض کروں گا، امام علی علیہ السلام کے حوالے سے عرض کروں گا تاکہ میں بھی ذاکروں کے فہرست میں شامل ہو جاؤں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پھر بھی صلوات پڑھیں محمد والے۔ شاعر کہتا ہے کہ ذکر حیدر کر رہا ہوں دیکھیے کس شان سے،
ذکر حیدر کر رہا ہوں دیکھیے کس شان سے، شان کیا حیدر کی ہے یہ پوچھئے قرآن سے۔ ذکر حیدر کر رہا ہوں دیکھیے کس شان سے، شان کیا حیدر کی ہے یہ پوچھئے قرآن سے۔ کر کے اعلان ولایت مصطفیٰ نے یہ کہا، کر کے اعلان ولایت مصطفیٰ نے یہ کہا، اہتمام خم ہوا ہے مرضی سبحان سے۔ دیکھ کر میدان خم میں مرتضیٰ کا مرتبہ، دیکھ کر میدان خم میں مرتضیٰ کا مرتبہ، کچھ کے منہ لٹکے ہوئے اور کچھ گئے تھے جان سے۔ تھا بہت جاہو حشم تخت سلیماں کا مگر، تھا بہت جاہو حشم تخت سلیماں کا مگر، ہو نہیں سکتا تقابل منبر پالان سے۔ دیکھیے ناد علی پڑھ کر گزر جاتا ہوں میں، دیکھیے ناد علی پڑھ کر گزر جاتا ہوں میں، ظلم کے طوفان سے بچ کر کتنے اطمینان سے۔ کہہ دیا کافر ہمیں سن کر ہوئی کتنی خوشی، کہہ دیا کافر ہمیں سن کر ہوئی کتنی خوشی، ہو گئی نسبت ہماری حضرت عمران سے۔ نعرہ حیدری ماشاءاللہ۔ کہہ دیا کافر ہمیں سن کر ہوئی کتنی خوشی، ہو گئی نسبت ہماری حضرت عمران سے۔ بے جھجک ممبر پہ جا کے سب سے کہہ دو ارتضا، بے جھجک ممبر پہ جا کے سب سے کہہ دو ارتضا، شاعری سیکھی ہے میں نے با خدا ریحان سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔